کا جملہ ہے کہ روز محشر جب پورا میدان گرم ہو جائے گا، 14 معصومین پورے آ جائیں گے، تو اس وقت آواز آئے گی کہ کون ہے زین العابدین؟ تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھ کے کہے گا انا زین العابدین۔ کوئی معمولی یہ لقب نہیں تھا۔ آپ سوچیں کہ رسول ہے، مولا ہے، خود امام کا جملہ ہے کہ چوتھے امام جب عبادت کرتے تھے کربلا کے بعد، تو آپ کے ایک فرزند 5ویں امام سے ہٹ کے انہوں نے آگے کہا بابا آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، سو نہیں آ گیا، آپ تھوڑی عبادت کم کریں۔ امام خاموش بیٹھ گئے۔ پھر کہا بیٹے نے بابا تھوڑی سی عبادت کم کریں۔ امام نے پلٹ کے کہا بیٹا تو میری عبادت کو کہہ رہا، کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا۔ یہ کون کہہ رہا؟ زین العابدین کہہ رہا کہ کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا۔ کہ ہر امام کی عبادت اپنی جگہ پر، لیکن چوتھے امام، آپ سوچیں کہ لاشیں ہر طرف اور سجدہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو کچھ لوگ مدینے سے قریب رہنے والے تھے، 30 یا 40 مائل کے قریب میں پورا امام کے چاہنے والے تھے۔ وہ لوگ آئے، آگے کنیز سے کہا یہ بتاؤ کہ امام کی زندگی گزری کیسے؟ اس نے کہا تفصیل سے بتاؤ یا بالکل شارٹ بتاؤ؟ تو کہا تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے، کہا میں ایک بات بولتی صرف کہ امام اب جو زندگی گزار رہا تھا، نہ میں نے کبھی رات میں بستر بچھایا نہ دن میں چولہا سلگایا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ سوائے ان ایام کے کہ جن ایام میں روزہ حرام، پوری زندگی روزے کے ساتھ گزاری اور پوری زندگی عبادت کے ساتھ گزاری۔ اور آپ کی تعلیمات میں کئی ایسی چیزیں، جیسا 12 سال کا سن ہے، امام مدینے سے مکہ آ رہے، حج کا زمانہ، اس زمانے میں بھی حملے جاتے تھے، گروپ جاتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان 12-13 سال کا لڑکا اکیلے پیدل جا رہا، رک گئے، نہیں پہچانتے تھے امام کو۔ قریب جا کے کہا بیٹا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حج پہ جا رہا۔ کہا حج پہ جا رہے اور کوئی سامان نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ تو پلٹ کے کہا سنو، جب تم کسی کے پاس مہمان جاتے تو اپنے ساتھ سامان کھانا لے کے جاتے ہو۔ تو کہا کیا مقصد ہے؟ تو کہا میں اللہ کا مہمان ہوں۔ اتنا توکل پیدا کرنا یہ نہیں ہے۔ توکل کے لیے ہم تو بہت آسانی سے بولتے ہیں کہ میں بڑا ٹرسٹ کرتا ہوں اللہ پہ، مجھے بڑا بھروسہ ہے امام کے اوپر۔ کتنا بھروسہ ہے؟ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، صرف مصلی کی حد تک ہے، باہر نکلنے کے بعد دنیا والے سب سے بڑے، اللہ سب سے چھوٹا ہو جاتا۔ بہت آسانی سے کہنا آسان ہے دوستو۔ اب توکل کے لیے ایک چھوٹی بات بولوں، پرندوں کے لیے پرندوں کی مثال دی گئی، جتنے برڈز ہیں، اب غور سے سننا کہ توکل اللہ کے اوپر کا کوئی بھروسہ کرے نا تو اللہ کیا عطا کرتا۔ اچھا بھروسے کے لیے، توکل حاصل کرنے کے لیے نماز شب ہے، شب نماز ہے۔ جتنا تم نماز شب پڑھو گے اتنا تمہارے اوپر سے ایک توکل آتا جائے گا، بھروسہ بڑھتا جائے گا، یقین آتا جائے گا۔ یہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ہے ہماری، یعنی اتنی ریکمینڈڈ ہے کہ امام حسین کی آخری وصیت، آخری جملے یہی۔ آپ سوچیں اس کو سب سے زیادہ ہم نے کم کیا۔ شب نماز کے لیے چوتھے امام کا جملہ کہ جو نماز شب پڑھے گا وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا۔ نماز شب پڑھنے والا رزق کے پیچھے نہیں چلتا، آگے چلتا۔ امام کا اتنا سٹریس ہے۔ مولا حسین کے آخری جملے کیا تھے بیوی زینب سے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ آپ سوچیں کہ اتنا، اور اس میں توکل جو آتا ہے نا، بھروسہ، اور جب اللہ کے اوپر بھروسہ یا امام کے اوپر بھروسہ آتا نا، دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھنے لگنا، آپ کے سامنے سے حجابات ایسے ہٹ جاتے۔ پرندوں کی مثال دی گئی، دیکھیے پرندوں کی مثال کیا دی گئی کہ صبح نکلتا ہے پرندہ اپنے گھر سے، دن بھر ٹریول کرتا ہے، ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا، اللہ اس کو رزق دیتا۔ رزق سب کو ملتا، کوئی پرندہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں بھوکا ہوں، اپنا رزق کو حاصل کرتا اور شام میں واپس آتا۔ کسی پرندے کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لاتا ہے کل کے لیے کچھ رزق رکھ لیتا، جمع کر، کبھی وہ سیف نہیں کرتا، رکھتا نہیں، پھر صبح اٹھا پھر نکل گیا۔ اتنا بھروسہ اللہ پہ کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بینک بیلنس مت رکھیں، آپ یہ دھندا نہیں کریں، وہ میں ایک بات بول رہا کہ توکل کو بتا گیا کہ اتنا ٹرسٹ کو تو پیدا کرو، کچھ تو پیدا کرو۔ ہم بولنا آسان ہے کہ بڑا بھروسہ ہے امام پہ، کتنا بھروسہ ہے امام پہ، اس کے لیے انسان کو کرنا ہے،
اور دیکھیں ایک چیز، جب یقین پیدا ہوتا نا تو اسی کے بعد پھر حجابات بھی ہٹتے. یقین اتنا ہو کہ جو تمہارا امام بول رہا ہو مجھ پر یقین ہے کہ امام جو بول رہا ہے وہ ہو کے رہے گا، یہ یقین کو پیدا کر. تو چوتھے امام کے بارے میں ہے کہ آپ عبادت کثرت. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، کہا نہیں اللہ کے پاس جانا ٹھیک ہے. گئے خانہ کعبہ کے پاس گئے، پھر وہ یہ گروپ ملا وہاں پہ. دیکھا اچھا خانہ کعبہ کے لیے کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا ہر حصے میں ایک دعا ہے. مثال کے طور پہ آپ حجر اسود پہ جا کے ایک دعا مانگنا ہے جو مقام اسماعیل ہے. حجر اسود کے پاس جا کر ایمان کی دعا مانگنا ہے کہ اللہ میرے ایمان کو مستحکم رکھ کر ایمان کو آخری لمحے تک باقی رکھ. اسی لیے آپ کے پاس دعائیں عدیلہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ ایمان ہمارا آج ہے تو کل بھی ویسے رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں. اگر آج ہمارا ایمان صحیح ہے تو کل رہنا کوئی گارنٹی نہیں. تو حجر اسود کے بعد جب جاؤ گا ایمان کے لیے دعا مانگو. اور جب آپ مقام اسماعیل کے پاس جاؤ تو مقام اسماعیل کے پاس اولاد کے لیے اور رزق کے لیے دعا مانگو. مقام اسماعیل کے بعد جائے اس لیے کہ وہ جو مقام اسماعیل ہے وہاں میں بعض روایتوں میں 70 انبیاء ہیں، بعض روایتوں میں 70,000 ہے. جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل بھی وہیں دفن ہے. آج سے 50-60 سال پہلے تک تو وہاں بالکل خبروں کے نشان تھے، لیکن اب تو بالکل انہوں نے برابر کر دیا. اگر وہ وہاں پہ جا کے کوئی دعا مانگتا ہے وہ حصے میں، تو کہا کہ اولاد کی دعا بہترین دعا ہے. اگر کوئی جا کے وہاں پہ اولاد مانگے تو اللہ اولاد کرتا. اور پھر اگر صفا پہاڑی پہ جا کے کوئی دعا مانگے اور رزق کے لیے مانگے، 3 دفعہ جا کے اگر سورہ واقعہ پڑھے وہاں پہ تو وہاں پہ غیب سے اللہ رزق عطا کرتا. پھر آپ پلٹ کے رکن یمانی کے پاس آتے، پھر مولا کی جہاں مولا کی ولادت ہوئی وہاں آنے کے بعد وہ دعا مانگنا کہ ہمارا ایمان آئے گا وہاں پر. تو ایمان جب آئے تو ہم نصرت ایمان کے لیے وہاں جائے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے رکن یمانی اور مقام اسماعیل کے بیچ کا جو دیوار ہے کعبے کی، تو کہا وہاں پہ جاؤ تو اپنی بیماری کے لیے صحت کے لیے دعا مانگو کہ پروردگار تو صحت کے ساتھ رکھنا. اس لیے کہا گیا کہ وہاں جو جا کے دعا مانگے. اس لیے دعائے مشلول کا جو واقعہ ہے وہ بھی وہیں کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو خانہ کعبہ سے بالکل مس کر چکا تھا. تو امام کا بھی یہ حال ہے. اچھا کعبے کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو کعبے سے بالکل ایسا مس کر لیں. آج تو بالکل پورا کور ہے، آپ کو غلاف نہیں اٹھاتا. پرانے زمانے میں کیا تھا؟ صرف غلاف ہوتا تھا، کور ہوتا تھا. تو اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو کعبے سے بالکل لگا دیتے تھے. اور جب لگا کے دعا مانگتے، اس لیے کہ وہ دعا بہت جلدی قبول تھی وہ حصے میں، بیماریوں کے لیے، شفا کے لیے، پریشانیوں کے لیے. رکن یمانی اور مقام اسماعیل کا بیچ کا جو حصہ ہے. پھر آپ پلٹ کے ادھر آئیں گے مولا کی ولادت سے لے کے حجر اسود تک، وہاں پہ زمانے کا امام سے وہیں پر ملاقات ہونے والی ہے. تو کہا وہاں جا کر جاؤ تو وہاں دعا عہد ضرور پڑھو، اللہم کل ولی کر وہاں پڑھو، دعا فرج پڑھو. اور یہ دعا مانگو کہ پروردگار ہماری زندگی جیسے بھی گزری لیکن جب امام یہاں پر آئے، جو سب سے بڑی ہماری دعا ہونی چاہیے، وہاں اگر امام آئے تو ہم کو یہاں پر اپنے امام سے ملاقات کرانا وہ حصہ. اس لیے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں انشاءاللہ امام جب ظہور کرے گا تو وہاں پر آپ سے امام سے ملاقات ہوگی. سروت پڑھے تو اس نے دیکھا امام کو کہ 12 سال کا وہی لڑکا ہے لیکن کعبے کو پکڑ کے گریا کر رہا، تڑپ کے رو رہا. تو یہ لوگ پھر پہنچ کے کہنے لگے صاحب آپ تو اتنے کم سن ہیں، 10-12 سال کا سن کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا اور آپ ایسا تڑپ کے رو رہے. تو امام نے پلٹ کے کہا یہ بتا لکڑیوں کو جب آگ لگتی ہے تو کن لکڑیوں کو پہلے لگتی ہے؟ چھوٹی یا بڑی؟ اس نے کہا چھوٹی. تو کہا اس لیے تڑپ کے رو رہا. میں ایک بات بولوں، ہمارے تصور میں بھی نہیں آگ. ہم سمجھتے ہیں ہم کو آگ کے خرید لانے نہیں ہے. ایک گرانٹیڈ لیا ہے مذہب کو. کوئی شیعہ دیکھیں میں کچھ نہیں بولا، میں آپ کو پروف دوں گا نص ہے معصوم کی، کتنی آسانی کے ساتھ ہم بڑے آرام سے ہمارے تصورات میں امیجنیشنز میں نہیں کہ ہم کو بھی کوئی آگ کی تکلیف ہوگی، آگ کا عذاب ہوگا. چوتھے امام، آج پورے چوتھے امام بھائی سنیں، میں پورے 5 دن بول دوں اس پہ. امام پہ امام کی مشہور دعا، اتنی مشہور دعا، دعائے ابو حمزہ سماری. آپ سب جانتے ہیں دعا، ماہ رمضان کی مخصوص دعا میں ایک دعا ہے ابو حمزہ کی. دعائے ابو حمزہ سماری جیسے مولا علی نے دعائے کمیل ابن زیاد کو دی تھی، اسی طرح چوتھے امام نے ابو حمزہ سماری کو یہ دعا دی. آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے، مفاتیح الجنہ میں شیخ عباس خمی نے بھی لکھا ہے. دعائے ابو حمزہ سماری کا جا کے ترجمہ پڑھ. میں ہمیشہ ایک بات کہتا کہ کبھی بھی دعا عربی میں مت پڑھو، ثواب ہے، لیکن اگر وہ دعا ہی کیا ہے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ، رٹ کے نہیں ہوتی عبادت. میں دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ ثواب.
لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی چھوٹی موٹی دعا بتائے شارٹ کٹ کی اور اتنا فائدہ ہو جائے. ہر جگہ کمرشلائز ہو گیا. دعا 5 منٹ نکالے بس, لیکن اتنا فائدہ اتنا. دعائے ابو حمزہ دعائے کمیل ضرور پڑھو, بہترین دعا ہے غیبت امام ہے. لیکن دعائے کمیل عربی میں رٹ کے پڑھنے سے کیا ہے؟ انگلش میں پڑھے, گجراتی میں پڑھے, اردو میں پڑھے, سمجھے تو مولا کیا بول رہے ہیں. اگر دعائے کمیل پڑھ کے ہمارے پاس چینج نہیں آ رہا تو فائدہ کیا ہے؟ مولا علی کے جملے, کسی اور کے جملے نہیں ہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا کس کے جملے ہیں؟ کبھی ہم دعا سے مانگتے ہیں, کبھی ہم بولتے ہیں اللہ کو. ہم جو دعا مانگتے ایک سٹائل سے مانگتے, ایک طریقہ ہے, پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے. دعا ویسے مانگنا ہی نہیں. دعا مانگنے کے لیے کہا کہ پہلے اس کی تعریف کرو پھر دعا مانگو. کسی معصوم کی دعا اٹھا کر دیکھیں. آج تو میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا پوری, صرف پورے آج فائدے دے کے جاؤں گا یہاں سے انشاءاللہ. دعائے کمیل, دعائے مشلول, ایون دعائے ندبہ. آپ دیکھیں ہر دعا میں کیا ہے؟ پہلے اس کی تعریف ہے, پھر حاجت ہے. ایون سورہ حمد, اب الحمد کا سورہ جو روز پڑھتے وہ کیا ہے؟ حاجت دعا بیچ میں ہے, پہلے تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین, آپ نے اس کی تعریف کی تو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم کہا تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر آپ نے کہا مالک ہے یوم الدین, پھر آپ نے اس کی تعریف کی کہ تو روز جزا کا مالک ہے. پھر آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. اس کے بعد اپنی حاجت کو رکھا, اہدنا الصراط المستقیم, کہ صراط مستقیم پہ رکھ. پھر دعا کی صراط الذین انعمت, ان پہ, ان کے راستے پہ کہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. پہلے تعریف پھر دعا. اسی طرح آپ دعائے کمیل دیکھیں. دعائے کمیل پورے پہلے اللہ کی مدح, پھر اپنے گناہوں کا اعتراف. خدا نہ خاصا کوئی سوچ سکتا کہ مولا بول رہی ہے, مولا اپنے لیے بول رہے تھے. علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. علی کائنات کا مالک ہے, مولا علی کائنات کے مالک, زمین اور آسمان کے مالک. وہ علی تڑپ کے بول رب اغفر لی, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. یہ کیا ہے؟ اب سوچے دعائے کمیل کیا ہے. اس کے بعد دعائے ابو حمزہ شمالی چوتھے امام کی مشہور دعا. یہ دعا کی میری خواہش ہے کہ گھر جا کے پڑھ لینا, اردو میں پڑھنا, انگلش میں پڑھنا, اس کا ترجمہ پڑھ. امام زین العابدین تڑپ کے بول رہے اس میں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستو, سوچ نہیں سکتے کہ یہ امام ایسا, امام کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا. سوچنا کفر ہے, بار بار بول رہا ہوں. امام اپنے لیے نہیں بول رہے. امام کہہ رہے پروردگار جب میں آؤں, جب میری روح نکلے گی, آپ بولیں گے پھر شروع ہو گئی موت. لیکن 5 دن میں موت پہ بولنے والا نہیں ہوں, ڈونٹ وری. کہا امام بول رہے دعا ابو حمزہ شمالی میں کہ پروردگار جب مجھے لٹایا جائے گا, منکر اور نکیر آگے مجھ سے پوچھیں گے تو میں جواب کیسے دوں گا. امام بول رہا, امام چوتھا امام. اس کے بعد بولے وہ آگ ہوگی تو کیا ہوگا. آپ انصاف سے بولو, رمضان میں ایک مشہور دعا ہم پڑھی جاتی, ہر گھر میں ہوتی, مخصوص رات, سب سے بڑی رات, سال کی سب سے بڑی رات, کہ خود قرآن بول رہا وما ادراکا ما لیلۃ القدر. میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا. اللہ کیا بول رہا, وما ادراکا ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے یہ رات کیا ہے. وما ادراکا ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. اس رات میں کی مخصوص دعا کون سی ہے جو ہر گھر میں پڑھی جائے گی, ہر مسجد میں, ہر امام بار. غور سے سننا پلیز, چوتھے امام سے مخصوص دعا جوشن کبیر. وہ صرف شب قدر پڑھنے کی نہیں, وہ جوشن کبیر ہر پرابلم کو سالو کرے گی. اپنی بہترین دعا ہے اپنے پرابلمز کو سالو کرنے کی, جوشن کبیر. اس دعا میں آپ انصاف سے بولیے, بچپنے سے پڑھتے ہوئے آ رہے, کبھی سوچا کہ اس رات میں ہم بول کیا رہے, کیا بول رہے, 100 مرتبہ کیا بول رہے. چوتھے امام بولتے کیا بول رہے تم, سبحانک یا لا الہ الا انت
الغوث الغوث معاف کر دے، forgive me forgive me، خلصنا من النار یا رب، 100 times بولا جا رہا، کوئی غیر کو بول رہے نہیں، علی والا بول رہا، عزادار حسین کو مولا تعلیم دے رہے، مولا یہی تو بول رہے کہ تم کس غفلت میں ہو کہ تم کو مانگنا ہے یہ دعا، خلصنا من النار، پروردگار تو مجھے آگ سے بچا لے۔ ہمارے ذہن میں ہے کبھی؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کبھی ہمارے پاس بھی آگ آئے گی۔ آگ کے 5 گنا ایسے میں آگے بتاؤں گا، آج پورے 5 نہیں بتاؤں گا، کہ اس کے لیے معصوم کا جملہ، کہ چوتھے امام کا جملہ، آج پورے چوتھے امام کے شہادت، چوتھے امام کا جملہ کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اتنی سختی سے بولا۔ اور پھر جوشن کبیر میں 100 مرتبہ یاد دلایا، خلصنا من النار، اسی رمضان میں چوتھے امام کی مخصوص دعا، دعائے مجیر، رمضان کی عبادت میں بہترین دعا، مشہور دعا، ہر جگہ پڑھی جائے گی۔ دعائے مجیر میں کیا ہے؟ پورا دعائے مجیر میں ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر 3 لائن کے بعد کہتے ہیں اللہ تو آگ سے بچا۔ میں تھوڑی بول رہا تھا، مولا بول رہا۔ اس کے بعد آپ روز نماز میں سورہ پڑھتے قنوت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ عابد بگرامی بول رہا، قرآن بول رہا۔ ہر مولانا قنوت میں پڑھا تھا وقنا عذاب النار۔ چوتھے امام بول رہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے۔ اگر تم میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم مجھے ماننے والے ہو، تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، تو ان چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو۔ اور ہمارے ذہن میں، ہمارے تصورات میں نہیں کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگ آئے گی۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، جو یہ بولا جاتا نا کہ یہ غلط ہے، کچھ نہیں ہوگا، میں آج پہلے دن نیو جرسی میں آستانہ زہرا میں بول رہا، 4 دن ہوں یہاں پہ، 4 دن ہوں اتوار تک۔ کوئی مجھے ایک روایت بتاؤ، کوئی ایک سینگ، غور سے سننا، کوئی ایک سینگ بتاؤ، کوئی ایک ارشاد بتاؤ اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک، اتنی بڑی بات بول رہا۔ 13 معصومین کی کوئی ایک سینگ بتا دو کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ کہا کہ سنو تم جو چاہے کرو ہم ہیں۔ میں کیا بولا؟ کسی معصوم نے یہ نہیں بولا تم جیسے چاہے زندگی گزارا ہم یہ نہیں بولا امام نے۔ امام نے کہا اگر تم میرا کلمہ پڑھتے ہو تو تم کو اگزامپل بننا ہے معاشرے میں، شیعتنا خونو لنا لینا، یہ چوتھے امام اور چھٹے امام کا جملہ، شیعتنا خونو لنا زینا، اے میرے شیعو، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ کہ تم کو دیکھ کے لوگ یہ بولیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو علی اپنا حسین کیسا ہے۔ چوتھے امام کا جملہ یہ یاد رکھو۔ عورت دیندار ہے، میرا چوتھا امام کا جملہ، میرا امام حسین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عورت اگر دیندار ہوگی اور پورے معاشرے میں عورتیں دیندار ہیں اور مرد بے دین ہیں تو اس معاشرے میں اسلام رہے گا، اور اگر پورے مرد دیندار ہو جائے عورتیں بے دین ہو جائے تو اسلام چلا جائے گا۔ اس لیے کہ بچہ اسلام سیکھتا ہے، اس کی آغوش رہبر انقلاب کا جملہ آقا نے کیا کہا کہ میری فوج ان ماؤں کی آواز میں پڑھ رہی ہے، تو عورت چاہے تو اس طرح بچوں کو دیندار بنا سکتی، یعقوب کلے نہیں بنا سکتی۔ تو نہیں، اس نے کہا کہ یار اب اتنا ہمارے پاس ہے، اس کا بھی خیال، اس کا بھی خیال، اس کا بھی خیال کرتے رہے رشتہ داروں کو، مومنین کو، سب کی مدد کرتے۔ 15 سال گزر گئے، اب تیار اس نے کہا بھائی سن لو کل آنے والا ہے، رات میں تیار ہو جاؤ، ابھی پوری راحت گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اتنی سب کرنے کے بعد امام کہتے کہ عبادت نہیں چھوڑی تھی، یہ بہت بڑی بات تھی، اب تو کنفرم تھا ہمیں آدھی زندگی چلے گی، تب چھوڑ دیتے، ٹائم نہیں ہے، پروردگار اتنی میٹنگز ہیں میری۔ عورت یہ نہیں کہ اتنا پیسہ آتا حجاب اتار دے، ارے یار اب تو ماڈرن بن گئے۔ آپ سب کو پتا ہے میرے پڑھنے کا طریقہ، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، بغیر عبادت کے کوئی چیز نہیں ہوتی قبول۔ دعا میں ریزننگ ہے،
لازم ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. خوبصورت ہر چیز ہے, ابھی ہر چیز کو بھول جائے, اس لیے کہ اب تو کنفرم ہے, مل رہا نہیں. لیکن اس کے بعد امام کہتا اس کی عبادت اور بڑھ گئی. تو لوگوں نے کہا اللہ نے اتنا دیا اور تم اتنی, تو کہا اب تو اور شکر ادا کرنا ہے نا, اس لیے تم اس قابل نہیں تھا, دے دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اس کا شکر, کہ اللہ تیرا شکر ہے. امام بولتے ہیں جب شکر اس کا بڑھنے لگا. 15 سال ہو گئے, اس نے بیوی سے کہا بھائی تیار ہو جاؤ, کل کی رات, پرسوں سے ہمارا گراف نیچے گرنے والا ہے. رات بھی تیار ہو کے سوئے کہ اب برات میں آئے گا فرشتہ. وہ فرشتوں سے وہ لوگ زمانے میں لوگ نہیں ڈرتے تھے, سمجھے. آج تو نام نہیں لینا. لوگوں نے کہا تھا نا رسول سے, جب رسول اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم سے میں ملک الموت کی دوستی کروا دوں, تو کہا کوئی اور فرشتہ نہیں ہے, اس سے کروا, جبرائیل سے کروائے, میکائیل سے کروائے, اس سے کیا, اس کا تو ہم نام نہیں سننا چاہتے. ملک الموت سے ہم دوستی کریں, فرینڈشپ کریں, جبرائیل سے کروائے نا. رسول نے کہا کیوں, تو کہا وہ آئے گا تو غضب ہو جائے گا. ہر زمانے میں ڈرا موت سے, لیکن مومن نہیں ڈرا. کتنی خاموشی سے سنا. کیوں؟ سلمان پوچھ رہا ہے مولا مجھے موت کب آئے گی, میسب پوچھ رہا مجھے موت کب آئے گی, ابو سر پوچھ رہے, کمیل ابن زیاد پوچھ رہے, ابو حمزہ صومالی پوچھ رہے, کربلا ایک دوسرے پہ سبقت کر رہے, اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے. تو ہم کو یقین یہ ہے کہ مرکز یقین حسین موجود ہے, جو اذن دے دے کے زندگی بانٹ رہا تھا. کربلا میں زندگی بڑی ہے, یقین ہے زندگی ملے گی. یہ زندگی نہیں ہے نیو جرسی کی, یقین کرو. اب کل سے جب این الطالب بدم المقتول بکربلا, جب امام کے جملوں میں سننا مجلس ہے, تو جب آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہے, کس لائف کے چکر میں ہم پڑے ہوئے. امام کے وہ جملے عابد الغلامی کے جملے نہیں ہیں, زمانے کے امام کے جملے. این الطالب بدم المقتول بکربلا. تب دوسرے دن فرشتہ آ گیا, آیا, انہوں نے کہا ہم تیار ہیں, بالکل تیار ہے. کل سے اللہ سے کہہ دے کہ جیسے پہلے حالات تھے ویسے حالات. اس نے کہا نہیں, اللہ نے ارادہ بدل دیا. تو نے اتنی بندوں کی خدمت کی کہ اب تیری پوری زندگی راحت کے ساتھ ہے. اب ریلیکس, آرام کے ساتھ گزارو نیو جرسی میں زندگی, فکر ہی مت کرو. جب تک موت نہیں آئے گی اس وقت تک تم کو راحت ہی راحت ہے. اس نے پوچھا کیوں, تو کہا تو نے دوسرے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا. دوستو اب سمجھے اس میں کتنا بڑا میسج کہ اگر آپ نے دوسروں کا خیال رکھا تو آپ کا رزق کبھی بند نہیں ہوگا. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سنو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سفرہ, تمہارا دسترخوان میں برکت ہو, تم یہ چاہتے ہو, امام کا جملہ, تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دسترخوان کا حساب اٹھ جائے, تو کسی مہمان کو بلاؤ. امام کہتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو وہ اپنے رزق کو لے کے آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بلاؤں کو لے کے چلے جاتا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں 4 دن ہوں میں دعوتیں مانگ رہا, میں تو آلریڈی بک ہوں پورا. میں اپنے لیے کچھ نہیں بول رہا, میں آپ کو بول رہا, نیو جرسی والوں کو, کہ ہمیشہ یاد رکھو سفرے پہ کسی نہ کسی کو بیٹھا. آئی بروز کھڑے ہو جاتے اگر 1 سے 2 دفعہ کوئی چلا جائے, اور یہاں پہ تو بغیر ٹیلی فون کرے, بغیر پوچھے کوئی جا بھی نہیں سکتا. کوئی بری بات نہیں, لیکن کوشش یہ کرو کہ ہمیشہ تمہارے دسترخوان پہ کوئی نہ. نبی ابراہیم کے مشہور واقعہ کہ وہ کبھی بیٹھتے نہیں تھے دسترخوان میں جب تک کوئی مہمان نہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. امام کیا کہہ رہا کہ تمہارے دسترخوان کا حساب اٹھ جائے گا. آپ بولیں گے حساب کیا ہے, حساب کیا ہے, حساب کیا ہے؟ حلال کبھی کھاؤ گے تو پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کھائے. حساب ایک ایک دانے کا حساب ہے. تو اگر حساب اٹھ جائے تو آپ تو بالکل سکون میں ہیں. جو 60-70 سال کھایا ہے کچھ دینا ہی نہیں ہے حساب. اسی لیے کہا گیا کہ معصوم بچہ, انفینٹ, 1-2 سال کا آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے. ہمیشہ جن ماؤں کے پاس بھی بچے ہیں نا, ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب تم سفرے پہ بیٹھو, دسترخوان پہ, ٹیبل پہ بیٹھو,
تو معصوم بچے کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھاؤ، ایک دانا کھا لے گا، وہ اتنا کریم ہے، تم ایک دانا کھا لو، ایک بچے کو ایک دانا کھلا دو گے اپنے کھانے میں سے تو اللہ کھانے کا حساب اٹھا دیتا، پھر تم سے وہ حساب نہیں لے گا، تمہارا اکاؤنٹ کلین ہو جائے. بہت ضروری ہے. تو امام یہ کہتے ہیں کہ صرف تم اگر دوسروں کا خیال رکھو گے تو اس طرح اللہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کر کے تمہارے ساری چیزوں کو پرابلمز کو دور کر دے. دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا. امام کے 2 دعا دیتا بس مجلس ختم کر. مولا چوتھے امام کی مشہور دعا شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں 107 پیج پہ لکھتے ہیں. یہ وہ دعا ہے کہ جو شیخ اختر عباس صاحب نے، جو لاہور والے پہلی مفاتیح ذیشان اندر جوادی کی نہیں، پہلی جو کتاب چھپی تھی جو اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا، اس میں 107 یا 109 پیج پہ جو اختر عباس صاحب نے جس کا ٹرانسلیشن کیا تھا، وہ کتاب کے 107 پیج پہ چوتھے ہیڈنگ ہی ہے کہ دعا امام زین العابدین ایکسٹرا آرڈنری دعا 100 مرتبہ پڑھنے کی، حاجات کے لیے بہترین دعا. ایسی یہ دعا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا، اس میں لکھا ہوا راوی کہتا کہ اگر یہ دعا تم پڑھو اور دعا پڑھنے کے بعد تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو تم اس پہ لعنت کرو. مفاتیح میں دیکھ لیتا کہ میں ایک جملے کا ذمہ دار جا کے شیخ عباس قمی اختر عباس صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. اتنی عظیم دعا چوتھے امام کی، اور آزمائی بھی دعا الہی کیفا اس سے شروع ہوتی، ادو کا وہ والی دعا 4-4.5 لائن کی دعا ہے. 2 رکعت امام سے، چوتھے امام سے حاجت کی نماز پڑھو، تسبیح شہزادی پڑھو، دعا پڑھو، کوئی حاجت کے لیے تمہارے بیمار ہو، پریشان ہو، کسی چیز کے لیے بہترین دعا. یہ ایک ہے. دوسری چیز جو امام نے موسٹ ریکمینڈڈ دعا پریئر آپ بول سکتے ہیں، اس امام سے ہمارے پاس بس یہ آخری بات ہے، مجلس ختم کر رہا ہوں. یہ وہ تحفہ ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی یہ عمل ہوا چوتھے امام کا بتایا، کیسی بھی حاجت، اس لیے کہ اس میں چوتھا امام اللہ کے رسول کو کوٹ کر، رسول اللہ کو کوٹ کر، اور یہ کہہ رہا میرا جب یہ کہہ کر. آپ سوچیں جس رسول کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا، وہ رسول کہہ رہا. اس کے بعد علماء نے اس عبادت میں ایک چیز کو ایڈ کر دیا، نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ. اس کے ساتھ دوستوں یہ وہ عمل ہے کہ میں بہت احتیاط سے بول، امریکہ میں جہاں گیا میں نے یہ عمل کروایا تھا، شکاگو IC میں، ہیوسٹن میں، انڈیا میں، یوگانڈا میں تھا، وہاں پہ آسٹریلیا میں، لاسٹ ایئر رمضان میں میلبورن میں بھی ہوا، سڈنی میں بھی. چوتھا امام یہ بولتا موسٹ ریکمینڈڈ پریئر ان شیعہ فقہ. میں ایک جملے کا ذمہ دار، سب سے زیادہ جس نماز کی تاکید کی گئی، سب سے زیادہ جس عمل کے لیے تاکید کی گئی کہ اگر تمہارے حاجات پہاڑ ایسا رک جائے کوئی چیز، چوتھا امام ہوتا کہ تمہارے پاس صرف اندھیرا ہو، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تم پرابلمز میں ہو، ہر مزہ کا پرابلم، بیماری ہو، پریشانی ہو، جو حاجت ہو، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہاری حاجات کو اسی وقت پورا کرے گا. اس لیے کہ جعفر طیار کون ہے؟ جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی ہے. جعفر طیار شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر اللہ ہے. بی بی زینب بی بی ام کلثوم کی شادی آپ کے 2 بیٹوں سے ہوئی، عبداللہ سے اور محمد سے. اور یہ 2 رشتہ مولا علی سے 2 رشتے، بڑے بھائی بھی ہیں اور سمدی بھی ہیں. تیسری چیز جعفر طیار وہ پرسنالٹی ہے کہ اللہ کا رسول اور اللہ کو اتنا بھروسہ تھا ان کے اوپر کہ جب اسلام 5 سال کا ہوا، مکے میں پرابلمز، بس آخری بات، مکے میں پرابلمز ہوئے تو رسول اللہ نے 70 مسلمانوں کے ساتھ جعفر طیار کو افریقہ بھیج دیا تھا، ہجرت کی پہلی ہجرت اسلام کی. 14-15 سال تک وہاں رہے. 14-15 سال کے بعد واپس آئے. جب واپس آئے تو اللہ کا رسول مدینے میں آ چکا تھا، اور مدینے میں بھی اللہ کا رسول جب مدینہ یہ پہنچے تو پتا چلا کہ خیبر گئے ہوئے، انہیں اسلام کے 3 جنگ ہو گئے تھے، خیبر گئے. انہوں نے کچھ ریسٹ لیا، ریسٹ لے کے خیبر جو ہے مدینے سے 170 کلومیٹر پہ. تو جناب جعفر طیار وہاں پہ گئے، خیبر پہنچے. اس وقت پہنچے کہ جب مولا علی نے مرحب کو مار کے، ایک ہاتھ میں علی کے ذوالفقار تھی، دوسرے ہاتھ میں المرحب کا سر تھا. مولا علی خیبر سے جا رہے تھے خیمے کی طرف، رسول اللہ کے کیمپ کی طرف جا رہے تھے. اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی 14-15 سال کے بعد. جعفر طیار سے مولا علی کی پہلی ملاقات، دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے. اب یہ دونوں بھائی نکل کے رسول کے خیمے کی طرف چلے. رسول اللہ ظاہری طور پہ انتظار کر رہے مولا علی کا، ان کو تو پتا ہے مولا علی کا انتظار کر رہے کہ مرحب کا سر لے کے آ رہے. جب دونوں ایک ساتھ
انٹر ہوئے. روایت کا جملہ چوتھا امام، یہ آخری دعا دے رہا چوتھا امام کی. چوتھے امام کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے خوشی نہ مانے، کھڑے ہو کے پہلے مولا کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے 14 سال کے بعد اپنے اس بھائی سے ملاقات ہو رہی تھی، سینے سے لگائے پہلے مولا کو. اس کے بعد جعفر کے سینے پہ، کاندھے پہ، شولڈرز پہ سے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے پیار کیا. پیار کر کے اب جملہ سنیں، پیار کر کے کہا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ اب سوچے کہاں لے جا کے رسول نے ملا جعفر دے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں کو جعفر طیار کے گلے میں ڈالا، ڈال کے کہا جاب سنو جعفر، نبی آدم سے لے کے نبی عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا، کہ جو بھی یہ نماز پڑھے گا، جو نماز جعفر طیار بتائی گئی، جو بھی پڑھے گا، اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند، سٹارز کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہے، یا پانی کے خطروں کے ڈراپس آف واٹر اس کے ہیں، اتنی حاجات ہیں. اور اگر وہ دعا پڑھے، یہ نماز پڑھے اور دعا مانگے، اللہ اسی وقت اس کی ساری حاجات کو پورا کرے گا.